کیا مجھے نہیں پہچانتے؟ میرے نبی نے فرمایا کہ میں تم کو نہیں پہچانتا۔ اس آدمی نے کہا یا رسول اللہ، علماء کرام فرماتے ہیں، سلف صالحین فرماتے ہیں کہ نبی اپنی امت کو اس کے ماں باپ سے زیادہ پہچانتے ہیں، اور یا رسول اللہ آپ فرما رہے ہیں کہ میں نہیں پہچانتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ ہاں، علماء کرام نے صحیح فرمایا ہے کہ میں اپنی امت کو اس کے ماں باپ سے زیادہ پہچانتا ہوں، لیکن تم کو نہ پہچاننے کی وجہ یہ ہے کہ تم نے کبھی درود پڑھ کر مجھے یاد نہیں دلایا۔ حضرات، میرے نبی فرماتے ہیں کہ جو جتنا زیادہ درود پڑھتا ہے میں اتنے ہی زیادہ اس کو پہچانتا بھی ہوں۔ اور میرے نبی فرماتے ہیں کہ جو درود پڑھنا بھول گیا گویا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ بہرحال ایک بار اور محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاعر نے کہا کہ مدینے کے گدا دیکھے ہیں دنیا کے امام اکثر، مدینے کے گدا دیکھے ہیں دنیا کے امام اکثر، بدل دیتے ہیں تقدیریں محمد کے غلام اکثر، بدل دیتے ہیں محمد کے غلام اکثر۔ اور شاعر نے کہا کہ جب جذب کے عالم میں نکلے لب مومن سے، جب جذب کے عالم میں نکلے لب مومن سے، وہ بات حقیقت میں تقدیر الہی ہے، وہ بات حقیقت میں تقدیر الہی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے وہ کیسا تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے وہ کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ حضرات، اولیاء کرام اپنی آنکھوں کو غوث اعظم کے قدم مبارک پر مس کرتے ہیں، اپنی آنکھوں سے حضرت غوث اعظم کے قدم مبارک کو بوسہ لیتے ہیں۔ جب ان کے قدم مبارک کا یہ عالم ہے تو ان کے سر کا کیا عالم ہوگا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے وہ کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ اور اعلیٰ حضرت آگے ارشاد فرماتے ہیں کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے جو قرآن پاک کی آیت کریمہ پیش کیا ہے، الا خبردار، انا بے شک اولیاء اللہ، اللہ کے ولیوں کو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کسی چیز کا خوف ہے اور نہ کسی چیز کا غم ہے۔ اور کیا غم ہو، کیا ڈر ہو، کیا خوف ہو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ من کان اللہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اور مدینے کے منبر پر میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ انسان کے اندر ایک لتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو آدمی صحیح ہے، اگر وہ غلط ہے تو آدمی غلط ہے، اگر وہ زندہ ہے تو آدمی زندہ ہے، اگر وہ مردہ ہے تو آدمی مردہ ہے۔ صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ وہ کون سی چیز ہے کہ اگر وہ صحیح ہے تو آدمی صحیح ہے، اگر وہ زندہ ہے تو آدمی زندہ ہے؟ میرے نبی نے فرمایا الا وہی القلب، وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ دل اگر صحیح ہے تو آدمی صحیح ہے، دل اگر غلط ہے تو آدمی غلط ہے، دل اگر زندہ ہے تو آدمی زندہ ہے، دل اگر مردہ ہے تو آدمی مردہ ہے، دل اگر مردہ بھی ہے اور ہوائی جہاز میں پرواز کر رہا ہے، فضاؤں میں
جو ہے پرواز کر رہا ہے لیکن وہ مردہ ہی ہے، اور اگر دل زندہ ہے اور مزار پر سویا ہوا ہے لیکن وہ زندہ ہی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ زندگی زندہ دلی کا نام کیا؟ زندگی زندگی زندہ دلی کا نام ہے، زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک دیا کرتے ہیں۔ حضرات، آج وہ آیت کریمہ جو بتوں کے لیے نازل ہوئی ہے، اُفِّل لَکُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرودوں سے کہا تھا کہ افسوس ہے کہ تم لوگ اس کی پوجا کرتے ہو جو بول بھی نہیں سکتا، جو سن بھی نہیں سکتا۔ تو یہ آیت کریمہ بتوں کے لیے نازل ہوا تھا، اور آج کچھ ایسے لوگ ہیں جس کی حماقت کا کیا کہنا کہ وہ اس آیت کو اولیاء کرام کے شان میں بولتے ہیں، اولیاء کرام کے شان میں پڑھتے ہیں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے ولی تو اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ولی اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے ولی اللہ کے چاہنے والے ہیں۔ بت بت ہے، ولی ولی ہے، بت پہ اللہ کی مار ہے، اور بت پہ اللہ کی مار ہے، اور ولی پہ اللہ کا پیار ہے۔ بت پتھر کی مورت ہے اور ولی سنیوں کی ضرورت ہے۔ بت کی آنکھ میں لکیر ہے اور ولی کے آنکھ میں اللہ کی تاثیر ہے۔ بت کو کچھ کہو تو مردہ کا کان بن جاتا ہے، اور ولی کو کچھ کہو تو خدا خود کان بن جاتا ہے۔ بت کی اطاعت بت پرستی ہے، اور ولی کے دل میں خدا کی بستی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ خبردار، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کسی چیز کا خوف ہے اور نہ کسی چیز کا ڈر ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی آدمی کے اوپر جن سوار ہو جاتا ہے، جن سرایت کر جاتا ہے، جن سوار ہو جاتا ہے، تو آنکھیں اس شخص کی ہوتی ہیں لیکن دیکھنا جن کا ہوتا ہے، کان اس کا ہوتا ہے لیکن سننا جن کا ہوتا ہے، زبان اس کی ہوتی ہے لیکن بولنا جن کا ہوتا ہے، ہاتھ اس کا ہوتا ہے، طاقت جن کے ہوتی ہے، پیر اس کا ہوتا ہے، چلنا جن کا ہوتا ہے، بلا تمثیل جو فنا فی الرسول ہو کر اللہ کے مقام تک پہنچتا ہے تو آنکھیں اس کی ہوتی ہیں، دیکھنا خدا کا ہوتا ہے، زبان اس کی ہوتی ہے، بولنا خدا کا ہوتا ہے، کان اس کا ہوتا ہے، سننا خدا کا ہوتا ہے، اشارہ اس کا ہوتا ہے، کام خدا کا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور میرے دوستو، یہ اظہر من الشمس ہے، آپ سب جان رہے ہیں کہ 11ویں شریف کا موقع ہے، 11 شریف کا مہینہ ہے، اور ہر جگہ غوث اعظم کے نام سے میلاد خانی، فاتحہ خانی، لنگر خانی کا اہتمام کیا جا رہا ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ جس کو جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے غوث پاک سے اتنی ہی زیادہ فیض بھی ملتا ہے، خدا غوث اعظم کی طرف سے اتنی ہی مدد ملتی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، تو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کچھ کرامتیں آپ سماعت کر لیں، اور اس کے بعد میں اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، شاعر نے کہا جب جذب کے عالم میں نکلے لبے مومن سے، جب جذب کے عالم میں نکلے لبے مومن سے، وہ بات حقیقت میں تقدیر الہی ہے۔ حضرت غوث اعظم کی تو بے شمار اور بے انتہا ان گنت ان کی کرامتیں ہیں، بس ایک دو آپ سماعت کر لیجئے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد کی سرزمین میں ہیں۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں ظہر کی نماز سے پہلے از قبل ظہر بیداری کے عالم میں جاگتے ہوئے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی۔ حضور تشریف لائے اور حضور نے فرمایا، محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ
کہ بیٹا تم واز کیوں نہیں بیان کرتے؟ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، عرب کے بڑے بڑے فصحا، بڑے بڑے علماء کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹا اپنا منہ کو کھولو۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنا منہ کو کھولا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن کو میرے منہ میں انہوں نے ڈالا، اور ایک بار نہیں 7 مرتبہ۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹا جا، اب تم جا کر خوب جا کر کے واز بیان کرو۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ ظہر کی نماز کے بعد میں مسجد میں بیٹھ گیا اور میں اپنی گفتگو شروع کر دیا، واز بیان کرنا شروع کر دیا، تقریر کرنا شروع کر دیا۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میری گفتگو سن کر، میری تقریر کو سن کر لوگ خود بخود آنا شروع ہو گئے، اور دھیرے دھیرے 1-2 نہیں بلکہ ہزاروں ہزار لوگوں کا ازدحام ہو گیا، ہزاروں لوگوں کی بھیڑ ہو گئی۔ غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے دیکھا اسی مجمع میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما، اور حضرت علی تشریف لائے اور کہا کہ بیٹا تم واز کھل کر کیوں بیان نہیں کر رہے ہو؟ غوث اعظم نے کہا حضور اس لیے کہ بڑے بڑے علماء اور اس قدر بھیڑ بھاڑ ہے کہ ہمت نہیں ہوتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اپنا منہ کھولو۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنا منہ کو کھولا تو حضرت علی نے بھی اپنا لعاب دہن کو 6 مرتبہ میرے منہ میں ڈالا۔ میں نے کہا حضور آپ نے 1 مرتبہ کیوں کم کر دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ اگر 7 مرتبہ میں اپنے لعاب دہن کو ڈالتا تو حضور کی برابری ہو جاتی، لہذا ان کا احترام کرتے ہوئے، ان کی تعظیم کرتے ہوئے ادباً میں نے 1 مرتبہ کم کیا۔ حضرت علی نے کہا کہ جا، اب تم جا کر کھل کر کے واز بیان کرو۔ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں کہ پھر میں بے خوف ہو کر کے میں تقریر کرنا شروع کیا، واز بیان کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ میرے مجمع میں ہزاروں ہزار لوگ آتے تھے اور میری تقریر سن کر کے فیضیاب ہوتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ وہ بیان کر رہے تھے کہ اتنے میں بارش ہونے لگی۔ اب جب بارش ہونے لگی تو لوگ ادھر ادھر منتشر ہونے لگے، جانے لگے، بھاگنے لگے، ادھر ادھر ہونے لگے۔ حضرت غوث اعظم نے فرمایا، اللہ سے دعا کی، یا اللہ میں لوگوں کو جمع کر رہا ہوں، انا اجمعو وانتا تفرق، میں لوگوں کو تیرے ذکر کے لیے میں جمع کر رہا ہوں اور یا اللہ تو اسے منتشر کر رہا ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ بارش رک گئی، بارش رک گئی، پانی آنا بند ہو گیا، یعنی جو مجمع تھا اس مجمع کے اندر بارش نہیں ہو رہی تھی، باہر بارش ہو رہی ہے لیکن مجمع کے اندر پانی آنا بند ہو گیا۔ حضرت میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت غوث اعظم کی تو بے شمار کرامتیں ہیں۔ ایک عورت اپنے لڑکے کو لے کر کے حاضر ہوئی اور وہ عورت کہتی ہے کہ حضور یہ میرا لڑکا آپ سے بہت انسیت رکھتا ہے، یہ لڑکا آپ سے بہت محبت کرتا ہے، اس لیے آپ اس کو رکھ لیجئے اور اس کو تربیت دیجئے اور اپنی فیوز و برکات سے مالا مال کیجئے۔ وہ عورت اپنے بچے کو وہاں پر چھوڑ کر کے وہاں سے چلی آتی ہے۔ ایک بہت کافی دن گزر گیا، ایک عرصہ گزر گیا، ایک مدت گزر گئی۔ وہ عورت پھر اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے گئی کہ میرا بچہ کس حال میں ہے، میرا بچہ کس حال میں ہے۔ جب وہ عورت گئی تو دیکھتی کیا ہے کہ اس کا بچہ بالکل لاغر ہو چکا ہے اور دبلا ہو گیا ہے، وہ لڑکا کمزور ہو گیا ہے اور جو کی سوکھی روٹی وہ کھا رہا ہے۔ وہ عورت پھر غوث اعظم کے پاس جاتی ہے۔ جب وہاں گئی
تو دیکھتی کیا ہے کہ غوث اعظم بیٹھے ہوئے ہیں، دسترخوان لگا ہوا ہے اور ان کے سامنے مرغے کا جو ہے بھنا ہوا گوشت رکھا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ عورت سے برداشت نہ ہو سکا اور وہ عورت کہنے لگی کہ حضور میں اپنے لڑکے کو اس لیے چھوڑ کر کے نہیں گئی ہوں کہ آپ مرغا کا گوشت کھائیں اور میرا بچہ جو کی سوکھی روٹی کھائے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اے عورت، تمہارا لڑکا ابھی اس مقام تک نہیں پہنچا ہے۔ پھر غوث اعظم نے جو اس مرغے کے جتنی ہڈیاں تھی اس ہڈیوں کو جمع کرتے ہیں، اپنا ہاتھ اس کے اوپر رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں قم باذن اللہ۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ مرغا زندہ ہو کر کے دوڑنے لگا۔ غوث اعظم نے فرمایا کہ اے عورت، تمہارا لڑکا ابھی اس لائق نہیں ہوا ہے، تمہارا لڑکا اس مقام تک نہیں پہنچا ہے۔ جب تمہارا بھی لڑکا اس مقام تک پہنچے گا تو وہ بھی جو ہے مرغے کا گوشت کھایا کرے گا، وہ بھی کھایا کرے گا، ابھی اس مقام تک نہیں پہنچا ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے بے انتہا پاور عطا فرمایا ہے اور میرے دوستوں اور بزرگوں، ان کی بے شمار کرامتیں ہیں۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کیا مجھے نہیں پہچانتے؟ میرے نبی نے فرمایا کہ میں تم کو نہیں پہچانتا۔ اس آدمی نے کہا یا رسول اللہ، علماء کرام فرماتے ہیں، سلف صالحین فرماتے ہیں کہ نبی اپنی امت کو اس کے ماں باپ سے زیادہ پہچانتے ہیں، اور یا رسول اللہ آپ فرما رہے ہیں کہ میں نہیں پہچانتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ ہاں، علماء کرام نے صحیح فرمایا ہے کہ میں اپنی امت کو اس کے ماں باپ سے زیادہ پہچانتا ہوں، لیکن تم کو نہ پہچاننے کی وجہ یہ ہے کہ تم نے کبھی درود پڑھ کر مجھے یاد نہیں دلایا۔ حضرات، میرے نبی فرماتے ہیں کہ جو جتنا زیادہ درود پڑھتا ہے میں اتنے ہی زیادہ اس کو پہچانتا بھی ہوں۔ اور میرے نبی فرماتے ہیں کہ جو درود پڑھنا بھول گیا گویا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ بہرحال ایک بار اور محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاعر نے کہا کہ مدینے کے گدا دیکھے ہیں دنیا کے امام اکثر، مدینے کے گدا دیکھے ہیں دنیا کے امام اکثر، بدل دیتے ہیں تقدیریں محمد کے غلام اکثر، بدل دیتے ہیں محمد کے غلام اکثر۔ اور شاعر نے کہا کہ جب جذب کے عالم میں نکلے لب مومن سے، جب جذب کے عالم میں نکلے لب مومن سے، وہ بات حقیقت میں تقدیر الہی ہے، وہ بات حقیقت میں تقدیر الہی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے وہ کیسا تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے وہ کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ حضرات، اولیاء کرام اپنی آنکھوں کو غوث اعظم